اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے، اللیل، رات ہے، نسلخ، ہم اتارتے ہیں، منہ النہار، اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس یکایک وہ اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ بطور مثال کے بیان فرمائی تھی کہ ان کے لیے مردہ زمین میں ایک نشانی ہے۔ یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے رات میں ایک نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں، اتار دیتے ہیں اس سے دن کو۔ اصل میں یہ جو سلخ ہوتا ہے یہ جانور کی کھال کو اتارنے کا نام ہوتا ہے۔ بکرا ہے، گائے ہے، اس کی کھال جو اتارتے ہیں اس کو سلخ کہتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نسلخ منہ النہار، رات کے اوپر ہم نے دن کو چڑھایا ہوا ہے، ہم دن کی روشنی کو رات سے کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رات کی تاریکی کو اللہ تعالیٰ نے دن کے نور اور اجالے سے چھپا رکھا ہے۔ جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دن کو اتار لیتے ہیں اور رات کا اندھیرا ان کے اوپر چھا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ رات کے اندھیرے میں بعض اوقات تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، آدمی کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور جیسے ہی آہستہ آہستہ وہ دن ظاہر ہوتا ہے تو ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقہ سے اس ظلمت اور اندھیری میں ڈوبی ہوئی قوم کو نور نبوت سے، آفتاب نبوت سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آفتاب نبوت کے ذریعہ سے اس کو اندھیرے سے نکالنا ہو، اور ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے وہ نور لکھ دیا ہو کہ جس نور کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ اسی طریقہ سے اس قوم کو منور کرے گی، جس طرح کہ دن کے وقت میں سورج طلوع ہو کر وہ جہاں کو منور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اشعار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان فرمائی، کہا کہ تمہارے لیے بھی ایک سورج ہے اور ایک سورج میرا بھی ہے۔ تمہارا سورج رات کو غروب ہو جاتا ہے اور میرا سورج ایسا ہے کہ وہ رات کو بھی غروب نہیں ہوتا۔ یعنی آفتاب نبوت ایسا ہے کہ جس کی ذوفشانی کسی وقت بھی مدھم نہیں ہوتی، کسی وقت بھی کم نہیں پڑتی۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روشنی بڑھتی ہے، اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن آفتاب نبوت کی روشنی جیسے ہی وہ طلوع ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک اس کا نور کم نہیں ہوگا، اس کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ تو وآیۃ لہم اللیل، تو ان کے لیے ایک نشانی رات میں بھی ہے، نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون، یعنی دیکھیں رات کے وقت میں جب اندھیرا ہوتا ہے
تو ہمیں اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں۔ اللہ نے ایک نظام مقرر کر دیا ہے اس روشنی کو، اس اندھیرے کو ختم کرنے کا اور اس روشنی کو لانے کا جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں کہ کسی بھی انہونی کو ہونی کر دینا، کوئی کسی بھی ایسی چیز کو کہ جس کو انسان بہت مشکل سمجھتا ہو، اللہ کے لیے اس کو آسانی سے کر دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ والشمس، اور سورج، تجری، وہ چلتا ہے، لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کی طرف۔ سورج کے مدار اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ متعین کردہ ہے غالب اور علم والے کی طرف سے، یعنی سورج کی جو منزلیں ہیں اللہ نے وہ مقرر کر دی ہیں کہ کس وقت میں سورج کس زاویے سے طلوع ہوگا اور کس زاویے میں غروب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سردی اور گرمی کے لیے سورج کے مختلف زاویے رکھے ہیں، طلوع ہونے کے بھی، غروب ہونے کے بھی۔ اور سردیوں کے ایام میں اس کا طلوع ہونا اسی وجہ سے مشرقین اور مغربین کہا جاتا ہے کہ ایک ابتدائی درجہ طلوع ہونے کا اور ایک انتہا درجہ طلوع ہونے کا، تو دو مشرق ہو گئے۔ اور اسی طرح مغربین بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دو زاویے ہیں اس کے غروب ہونے کے، ایک ابتدائی درجہ غروب ہونے کا اور ایک انتہائی درجہ غروب ہونے کا۔ تو اس وجہ سے جب سورج جلدی طلوع ہو جاتا ہے اور جلدی غروب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، جب دیر سے طلوع ہوتا ہے، دیر سے غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن کو لمبا کر دیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، قدم بقدم، زاویہ بزاویہ سورج اپنی منزل کو طے کرتا ہے، اپنے مدار کے اندر گھومتا رہتا ہے۔ تو والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اس سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ سورج کا جو وجود ہے، جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے۔ تو جب اس کو اللہ کے سامنے دم مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کی سرکشی نہیں کر سکتا، پھر اس کے بعد تمہارا سیارہ ہے، پھر اس سیارے کے 7 حصے ہیں، اس کا ایک حصہ، پھر اس کے اوپر تم رہتے ہو، تو تمہیں کنٹرول کرنا، تمہیں اللہ کو اپنے قبضہ میں لینا، تم کو اپنے اختیار میں لینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ منازل، متعین کر دی ہیں ہم نے اس کی منزلیں، حتی عاد، یہاں تک کہ وہ لوٹ آتا ہے، کالعرجون، کھجور کی ٹہنی کی طرح، القدیم، پرانی۔ سورج وہ اپنے مدار کے اندر، وہ 1 سال کے اندر اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے چاند کا بھی مدار مقرر کیا ہے، لیکن چاند اپنے مدار میں 1 مہینے کے اندر اپنی مسافت کو مکمل کر لیتا ہے، اپنی مسافت کو 1 مہینے میں طے کرتا ہے۔ اور اس کا اندازہ اور طریقہ یوں ہے کہ ابتدا کے اندر وہ کمزور ہوتا ہے، آہستہ 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 وہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر 14ویں کا چاند بالکل پورا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنا ہو جاتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر اس طرح لوٹ آتا ہے گویا کہ کھجور کی پرانی ٹہنی ہوتی ہے، بے نور ہو جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ تو جس طرح کھجور کی پرانی ٹہنی ہوتی ہے، چاند اس طریقے سے واپس لوٹ آتا ہے۔ اور ان دونوں سے، سورج کے نظام سے اور چاند کے نظام سے، لوگوں نے اپنے بڑے حساب مقرر کر رکھے ہیں، اور جنی مہینوں کا حساب ہے، اور اسی طریقہ سے سالوں کا حساب ہے، دنوں کا حساب ہے، لوگوں نے اس کے ذریعے سے اپنے ایام مقرر کر رکھے ہیں، اپنے معاملات طے کیے ہوتے ہیں۔ للشمس ينبغي لها، نہیں ہے مناسب سورج کے لیے، ان تدرک القمر، کہ وہ آ لے چاند کو، ولا اللیل، اور نہ ہی مناسب ہے رات کے لیے، سابق النہار، کہ وہ رات سے آگے بڑھ جائے۔ وکل، اور ہر ایک، فی فلک یسبحون، آسمان میں وہ تیر رہے ہیں۔
سورج کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ رات پر وہ چاند پر سبقت لے جائے، یعنی جو حصہ اللہ نے رات کا مقرر کیا ہے، سورج یہ نہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ اس رات کے حصے کو کھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طریقہ سے اللہ نے اس صبح کے طلوع ہونے کا جو وقت اس کے لیے رکھا ہے، سورج کی مجال نہیں ہے، قوت نہیں ہے، سورج کی قدرت نہیں ہے، سورج کا اختیار نہیں ہے، سورج یہ سرکشی نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ لمحہ پہلے بھی اس سے وہ طلوع ہو سکے۔ اسی طریقہ سے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن پر سبقت نہیں کر سکتی، یعنی رات دن کا کچھ حصہ کھا نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ جائے، اس طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کی جو منزل مقرر کر دی ہے، ہر ایک کے لیے جو اللہ نے اندازہ مقرر کیا ہے، جو لمحات اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ اپنے اپنے وقت پر ہی پورے ہوں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ساعتیں مقرر کی ہیں، جو منزلیں اللہ نے مقرر کی ہیں، ہر ساعت ہر منزل وہ اپنے وقت پر ہو کر رہے گی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت مقرر اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ یعنی جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے مدار کے اندر وہ تیر رہا ہے، مدار کے اندر گھوم رہا ہے۔ اللہ نے جو ان کے لیے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے کے مطابق وہ چل رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس وقت اس نظام کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت اس نظام کو ختم کر دیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔